لیکن آج دیکھو نا، یہ روزہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، روزہ داروں کو اللہ کتنے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان پہ کس قدر رحم اور کرم فرماتا ہے۔ لیکن آج کتنے محروم ہیں ہم لوگ، کتنے بدنصیب ہیں اور کتنے سرکش ہو گئے ہم لوگ۔ آپ دیکھیے نا، رمضان کا اتنا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، کس لیے؟ تاکہ وہ ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرے۔ اور یہ ہم جب دنیا میں تھاں تھاں ذلیل ہو کر کے مارے پھر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں عزت اور سرخروئی عطا کرے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں گے اس مبارک مہینے میں، ہم سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہم ان کی بے حساب مغفرت کر کے ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور سرخروئی عطا کر دیں گے۔ لیکن کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے نا، بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو 2-4 پتے دوائیں خرید کر کے آگے کی جیب میں رکھتے ہیں، یہاں سامنے والے جیب میں، تاکہ کوئی ملے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ بھائی روزہ ہم اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہماری دوا چل رہی ہے، ہمیں مرض نے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے ہماری دوا چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، یار تو ٹھیک ٹھاک تھا، تندرست تھا، اچھی خاصی اللہ نے صحت عطا فرمائی تھی، لیکن روزہ نہ رکھنے کے چکر میں تو نے جھوٹی نقلی دوائیں خرید کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں روزہ رکھا کرو، صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو، اگر تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری بھی لگی ہوگی نا، اس روزے کے صدقے اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا اور تمہاری ساری بیماریاں دور فرما دے گا۔ اب سوچئے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بندہ صحت مند ہوتا ہے، اور یہاں امتی جو صحت مند تھا روزہ نہ رکھنا پڑے اس کے چکر میں بیمار بن گیا، جھوٹا بیمار۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بیماریوں کا بہانہ مت کیا کرو، بیماریاں جھوٹی مت بتایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں سچ مچ بیمار کر دے۔ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، بھوک پیاس نہیں برداشت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کبھی اسپتالوں میں جا کر کے دیکھو، کبھی جا کر کے کسی ہاسپٹل میں دیکھو، کتنے ایسے مریض ہیں جو بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور لوگ ان کے اگل بگل بیٹھ کر کے نا، ان کے سامنے پھل فروٹس پڑے ہوئے، کھانے پینے کی تمام اشیاء ہیں، دودھ ہے، جوس ہے، سب کچھ ہے، اس کو کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں، چمچ سے دودھ ڈالتے ہیں نا، اور ان کی بھی بڑی چاہت ہوتی کہ ایک لقمہ کھا لیں، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دے دی ہے نا کہ چاہ کر کے بھی 1000 خواہش رکھنے کے باوجود بھی ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ نادان کے جو تو جھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا رہا ہے، یہ جو نقلی دوائیں جیب میں رکھ کر کے گھوم رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تجھے سچ مچ بیمار کر دے اور ایسے بیماری میں مبتلا کر دے کہ پھر تو ایک ایک لقمے کو زندگی بھر ترستا رہ جائے۔ توبہ کرو ان حرکتوں سے، غلیظ حرکتیں ہیں یہ۔ تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، رب رسول کے ساتھ 2 نمبری کرنے چلے ہو۔ دیکھو آج مارکیٹوں میں جاؤ، آج دکانوں پہ، وہاں ہوٹلوں میں نا پردے لٹکا دیے گئے ہیں، لال پیلے پردے۔ کسی نے پوچھا، غیر مسلم اپنے ہوٹلوں میں یہ پردے لٹکا رہے ہیں، ابھی تک ان کے ہوٹلوں میں پردے نہیں تھے، لیکن اب رمضان آیا ہے تو پردے لٹکا رہے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ تو وہ ٹھٹھے مار کے کہتے ہیں کہ مسلمان آئے گا ہمارے یہاں کھائے گا، اس کو کھلے میں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم پردے کے پیچھے کھائیں گے تو ہمیں دنیا دیکھ نہیں پائے گی۔ صحیح بات ہے، تجھے دنیا نہیں دیکھ پائے گی تو دنیا کو دھوکہ دے لے جائے گا، لیکن سچ بتا کیا اپنے رب رسول کو بھی دھوکہ دے لے جائے گا؟ یہ پردہ تجھے دنیا کی نظر سے چھپا دے گا اور پردے کے پیچھے دنیا نہیں دیکھ پائے گی، لیکن کیا تیرا اللہ بھی نہیں دیکھ پائے گا؟ ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ لوگ تو کہتے ہو کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل، حدیث پاک ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ سارے شیطانوں کو، سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیتا ہے، سب کو بند کر دیتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا حضور اگر یہ سارے شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مسلمان گناہ کیوں کرتا ہے، یہ روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے، یہ شراب کیوں پیتا ہے، اس سے جھوٹ کیوں نہیں چھوٹتا، اور یہ گالیاں کیوں بکتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، مسجدوں کے قریب کیوں نہیں آتا؟ شیطان بند ہے
پھر اس کو برائیوں کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ جیسے لائٹ کا پنکھا ہے نا، یہ پنکھا ہم اس کو چالو کرتے ہیں، اس کا بٹن دباتے ہیں تو یہ گھومنے لگتا ہے، اور جب تیزی کے ساتھ پنکھا گھومنے لگ جائے پھر آپ جا کر اس کا بٹن بند کر دیں تو کیا فوراً پنکھا رک جائے گا؟ فوراً رک جائے گا؟ نہیں رکے گا بھائی، پنکھا تیزی کے ساتھ گھوم چکا ہے نا، تو آپ بٹن بند کرو گے تو فوراً نہیں رکے گا، وہ دھیرے دھیرے جا کر کے 1-2 منٹ کے بعد رکے گا۔ میرے بھائی یہی مثال ہماری آپ کی ہے کہ یہ 11 مہینے جو ہم شیطان کے انگلیوں پہ خوب ناچے ہیں اور اس نے جو ہمیں چکر دیے ہیں، اب 1 مہینہ اٹھا کر کے اس کو بند بھی کر دیا گیا ہے نا، تب بھی اس کے لگوائے ہوئے چکر ہم سے بند نہیں ہو رہے ہیں اور ہم سے برائیاں چھوٹ نہیں رہی ہیں۔ آج بھی ہم اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ دیکھو نا، ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، کبھی کبھار مستی سوچتی تھی، جب خالی روڈ پاتے تھے نا تو سائیکل خوب چلاتے تو پینڈل بڑی تیزی سے بھانجتے تھے، اور جب خوب پینڈل مار لیتے تھے نا پھر اٹھا کر کے پیر سمیٹ کر کے ڈنڈے پر رکھ لیتے تھے، اور پھر بغیر پینڈل مارے ہی سائیکل کچھ دور تک ایسے چلی جاتی تھی، پینڈل نہیں مارنا پڑتا تھا۔ تو جب ہم پینڈل تیزی کے ساتھ مار لیتے تھے نا، پھر آگے ہم پیر سمیٹ کر کے ڈنڈے میں بھی رکھ لیں تب بھی سائیکل چلتی رہتی تھی، پینڈل مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسی طرح 11 مہینے جو شیطان نے ہمارے آپ کے پینڈل مارے ہیں، تو اب 1 مہینہ اس کو بند بھی کر دیا گیا، وہ پینڈل نہ بھی مارے نا تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ہم 11 مہینے مارے ہوئے اس کے پینڈل کے سہارے ہی رمضان میں چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، اور ہم اللہ کی مسجدوں کے قریب نہیں آتے، ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، کتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، گر رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ شیطان نے گناہوں کا اس قدر ہم سب کو عادی بنا دیا ہے، اتنا ہم سب کو اپنے جال میں اس طرح جکڑ لیا ہے نا کہ 1 مہینہ وہ چھٹی پہ بھی چلا جائے، وہ رہے نہ رہے، لیکن ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں کے عادی ہو گئے، اور اتنا عادی ہو گئے کہ بغیر گناہ کے ہمیں سکون ہی نہیں آتا، چین ہی نہیں آتا۔ جھوٹ کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دھندا ہی نہیں چلے گا، شراب نہ پئیں تو لگتا ہے جیسے کیا کچھ کھو گیا ہے۔ اس قدر ہم برائیوں کے عادی، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، گر رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہوٹلوں میں باقاعدہ مارکیٹوں میں پردے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ جا کر کے ہوٹلوں میں پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھائیں گے تو شاید ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ ہم کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن تمہارا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تم اللہ سے چوری نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ دیکھو حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک بندہ آیا، ہماری آپ کی طرح، جیسے ہم گناہوں کے عادی ہیں نا کہ برائیاں نہیں چھوٹ رہی، اس سے بھی برائیاں نہیں چھوٹ رہی تھی، تو وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضور گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں، تو ایسا کیجئے آپ کوئی چور دروازہ بتائیے، ایسا کوئی راستہ بتائیے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ ہمیں گناہ پہ سزا ہی نہ دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا سوال ہے اس کا، کیا کہ ہمیں ایسا کوئی راستہ بتائیے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ اس گناہ پہ ہماری پکڑ ہی نہ کرے اور ہمیں سزا ہی نہ دے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا تو کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کہا حضور بتائیے، بڑا جلدی وہ چونکا، اس نے کہا کہ حضور بتائیے کیا راستہ ہے، کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، جب تمہیں گناہ کرنا ہوا کرے نا، یا جب تم گناہ کرو تو تم اللہ کا رزق نہ کھایا کرو۔ تم اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤ گے تو پھر تم جو بھی گناہ کرو گے اللہ تمہاری اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اس بندے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا رزق نہ کھائیں؟ ارے اگر ہم اپنے گھر کا نہ کھائیں، ہم کسی اور کا چھین کر کے کھائیں، غصب کر کے کھائیں، یا دعوت ولیمے میں کھائیں، پارٹی شارٹی میں جا کر کے کھائیں، دکان سے خرید کے کھائیں، یا چلو اناج نہ کھائیں، بسکٹ نہ کھائیں، یہ گھاس پھوس کھائیں، پتیاں کھائیں، تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا رزق نہ کھائیں؟ ہم جو کچھ بھی کھائیں گے وہ اللہ ہی کا دیا ہوگا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کا دیا کھائے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے؟ تو اس بندے نے کہا حضور اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک راستہ اور ہو سکتا ہے۔
کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر کہ جب تجھے کوئی گناہ کرنا ہوا کرے نا تو اللہ کی ملکیت سے نکل جایا کر. اللہ کی ملکیت سے نکل کر کے باہر جا کر کے اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اس پر تیری پکڑ نہیں فرمائے گا, اس کے تعلق سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا. تو اس بندے نے کہا حضور یہ بھی آپ عجیب بات کر رہے ہو. ارے ہم 7 زمینوں کے اندر بھی اگر چلے جائیں, 7 سمندر پار بھی اگر چلے جائیں, آسمان میں بھی اگر چلے جائیں, تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہم اللہ کی ملکیت سے بھلا کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ ہی کا دیا کھائے, اللہ ہی کی ملکیت میں رہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے. تو بندہ بڑا مایوس ہوا. اس نے کہا حضور اور دیکھیے کوئی راستہ نکلے تو, اور کوئی بتائیے کوئی راہ. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ ہاں ایک راہ اور ہو سکتی ہے. کہا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کر کہ جب تجھے کوئی گناہ کرنا ہوا کرے نا تو کم سے کم تو اللہ کی نظر سے چھپ جایا کر. ایسی جگہ جا کر کے گناہ کیا کر کہ جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ سکے. اگر اس کی نظر سے چھپ کر کے تو گناہ کرے گا تو پھر اللہ تیری پوچھ تاچھ نہیں کرے گا, اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا اور تیرے گناہوں پہ تجھے سزا نہیں ملے گی. تو بندے نے فوراً توبہ کی اور اس نے کہا کہ حضور مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ اللہ کی نظر سے چھپ کر کے گناہ کرنے کا کہہ رہے ہیں, میں کہاں جاؤں؟ 7 کوٹھریوں کے اندر لائٹ پنکھا کھڑکی دروازہ بند کر کے بستر میں گھس کر کے بھی اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو میرا اللہ تو وہاں بھی مجھے دیکھ لے گا. میں بھلا اللہ کی نظر سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ اور آج مسلمان ہے کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھانا کھا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں اللہ رسول کو دھوکہ دے دوں گا, میں اللہ کی نظر سے چھپ جاؤں گا. میرے بھائی توبہ کرو ان حرکتوں سے, باز آ جاؤ ان گناہوں سے اور آؤ. اللہ کریم نے تمہیں رمضان دیا ہے اور اس رمضان میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. یہ روزے اللہ نے تم پر جو فرض کیے ہیں یہ تمہارے سواستھ کے لیے بھی بہتر ہے, تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, دبلے ہو جاؤ گے, پتلے آ جاؤ گے, یا کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تمہاری شخصیت میں بھی نکھار آئے, اللہ تمہیں بیماریوں سے بھی دور کرے گا, تمہیں تمام قسم کی تکلیفوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما کر کے اللہ تمہیں دنیا آخرت کی سرخروئی اور عزت نصیب فرما دے گا. روزہ رکھو. اللہ فرماتا ہے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے دلوں میں تقوی کا نور اترے, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھے. اور جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا نا پھر تم دنیا سے نہیں ڈرو گے, ظالم حکومتوں سے خوف نہیں کھاؤ گے. پھر دشمن کوئی تم پر میلی نگاہ ڈالے گا نا تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہو گے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. یار رشتہ مضبوط کرو رب رسول سے, روزہ رکھو, عبادتیں کرو, اس ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی قدر کرو. اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.